آج ہم بات کر رہے ہیں ان نئے موبائل فون اور سیٹ بیلٹ کیمروں پر جو میلبرن اور وکٹوریا میں جولائی 2025 سے لگ رہے ہیں۔ ہمارے پاس وکٹوریا حکومت کی سرکاری فہرست ہے، وہ ایکسل فائل اور کچھ دوسری معلومات بھی ہیں۔ تو آج کوشش یہ ہے کہ سمجھیں یہ کہاں لگ رہے ہیں، کیوں، اور ہم سب ڈرائیورز کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔ آئیے ذرا اس کا جائزہ لیں۔ جی بالکل، یہ کیمرے جو ہیں یہ روڈ سیفٹی کی ایک اہم کوشش ہے۔ مقصد صرف جرمانے نہیں بلکہ ڈرائیورز کے رویے میں تبدیلی لانا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے کیا چیز؟ مجھے لگا تھا شاید یہ عام سپیڈ کیمرے ہی ہوں گے۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ خاص پورٹیبل یونٹس ہیں، مطلب ٹریلر پر لگے ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہے خاص طور پر ان لوگوں کو پکڑنا جو ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرتے ہیں غیر قانونی طور پر، یا پھر سیٹ بیلٹ صحیح نہیں پہنتے۔ اچھا، اور یہ پورے وکٹوریا میں، میلبرن میں بھی تقریباً 150 سے زیادہ جگہوں پر جو منظور شدہ ہیں وہاں کام کریں گے۔ اور یہ جگہیں کیسے چنی جاتی ہیں؟ مطلب ایسے ہی کہیں بھی لگا دیتے ہیں؟ زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ سمجھ گیا۔ اور ٹیکنالوجی سننے میں آیا ہے کہ کافی ایڈوانسڈ ہے۔ جی ہاں، ٹیکنالوجی تو کافی جدید ہے۔ ان میں ہائی ریزولوشن کیمرے ہیں، انفراریڈ فلیش بھی ہے تاکہ رات کو بھی صاف تصویر آئے۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ تصویر لینے کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی وہ پہلے ان کا جائزہ لیتی ہے۔ تو اے آئی خود ہی فیصلہ کر لیتی ہے؟ نہیں، پوری طرح نہیں۔ اگر اے آئی کو لگتا ہے کہ شاید کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے، جیسے فون ہاتھ میں نظر آ رہا ہے یا سیٹ بیلٹ ٹھیک نہیں، تو وہ تصویر پھر ایک ٹرینڈ آفیسر کو بھیجی جاتی ہے۔ حتمی فیصلہ وہ انسان ہی کرتا ہے۔ اچھا۔ اور پرائیویسی کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ جن تصاویر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی پکڑا گیا تو پھر جرمانے وغیرہ کیا ہیں؟ جرمانے تو اچھے خاصے ہیں۔ 2025 کے حساب سے اگر ڈرائیونگ میں موبائل فون استعمال کرتے ہوئے پکڑے گئے تو $577 جرمانہ ہے اور 4 ڈی میرٹ پوائنٹس بھی۔ 4 پوائنٹس؟ جی۔ اور سیٹ بیلٹ ٹھیک سے نہ پہننے پر $385 جرمانہ اور 3 ڈی میرٹ پوائنٹس ہیں۔ اور یہ قانون تو جولائی 2023 سے ہی ہے نا؟ مطلب کوئی وارننگ پیریڈ نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جولائی 2023 سے یہ نافذ ہے اور کوئی رعایت نہیں دی گئی تھی۔ تو یہ تو پہلے سے چل رہے ہیں۔ کوئی اندازہ ہے کہ کتنی خلاف ورزیاں اب تک پکڑی گئی ہیں؟ جی، کچھ اعداد و شمار ہیں۔ جولائی سے دسمبر 2023 یعنی 6 مہینے میں ان کیمروں نے 53,000 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی۔ ان میں سے تقریباً 30,000 موبائل فون کی تھیں اور کوئی 23,000 کے قریب سیٹ بیلٹ کی۔ یہ تعداد تو کافی زیادہ ہے۔ واقعی کافی زیادہ ہے۔ اچھا، اگر کسی کو یہ جاننا ہو کہ جولائی 2025 میں یہ کیمرے کہاں کہاں ہوں گے، وہ لسٹ کہاں سے ملے گی؟ پورٹل ہے discover.data.vic.gov.au، وہاں سے مل جائے گی۔ عام طور پر ایک ایکسل فائل ہوتی ہے، جیسے DDS کیمرہ لوکیشنز جولائی 2025.xlsx۔ اس میں سڑک کا نام، علاقہ، ایک ریزن کوڈ اور تاریخ لکھی ہوتی ہے کہ 1 جولائی 2025 سے نافذ ہے۔ چند مثالیں دے سکتی ہیں؟ جی، جیسے کوئن اسٹریٹ آلٹونا میں یا ڈینڈنونگے روڈ کولفیلڈ نارتھ میں۔ ویسے لسٹ بہت لمبی ہے تو بہتر ہے ویب سائٹ پر ہی دیکھیں۔ آپ نے ریزن کوڈ کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ABC کیا ہیں؟ ہاں، یہ کوڈز بتاتے ہیں کہ وہ جگہ کیوں چنی گئی۔ جیسے A کا مطلب ہے کہ پچھلے 3 سال میں وہاں حادثے ہوئے ہیں۔ B کا مطلب ہے کہ لوگوں نے شکایتیں کی ہیں کہ وہاں لوگ فون استعمال کرتے ہیں یا سیٹ بیلٹ نہیں پہنتے۔ C کا مطلب ہے پولیس کے خیال میں وہاں ضرورت ہے۔ اور D یعنی وہاں سڑک کا ماحول ایسا ہے جو شاید توجہ ہٹائے یا سیٹ بیلٹ نہ پہننے کی وجہ بنے۔ اچھا، تو یہ کوڈز ایک طرح سے ہائی رسک ایریاز کو ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل، یہ بتاتے ہیں کہ خطرہ کہاں زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اہم بات جو ان ذرائع سے معلوم ہوئی ہو؟ جی، 2-3 چیزیں اور ہیں۔ ایک تو موناش یونیورسٹی کا جو ایکسیڈنٹ ریسرچ سینٹر ہے MUARC، ان کی ماڈلنگ کہتی ہے کہ یہ کیمرے سالانہ 95 سنگین حادثات روکنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ تو کافی اہم بات ہے۔ جی، دوسرا، پرائیویسی والی بات تو ہم نے کر لی کہ غیر ضروری تصاویر ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ ایک اور پہلو جو موناش یونیورسٹی کی ہی ایک تحقیق مئی 2024 میں سامنے آیا، وہ یہ کہ ان کیمروں کے آدھے سے زیادہ مقامات سماجی اور اقتصادی طور پر کم مراعات یافتہ علاقوں میں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
تحقیق میں وجہ پر زیادہ تفصیل نہیں، یہ بس ایک مشاہدہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں ٹریفک زیادہ ہو یا حادثات کا ریکارڈ زیادہ ہو، کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو یہ صاف ہے کہ یہ اقدامات حفاظت بڑھانے اور خاص خطرناک رویوں کو کم کرنے کے لیے ہیں۔ اور یہ فائل کے نام میں DDS کیمرہ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ غالباً ڈیٹیکشن اینڈ ڈیٹرنٹ سسٹم کا مخفف ہے، یعنی پتہ لگانے اور روک تھام کا نظام۔ اور یہ محکمہ انصاف اور وکٹوریہ پولیس کے تحت کام کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ کیمرے ڈیٹا کی بنیاد پر روڈ سیفٹی بہتر بنانے کی ایک کوشش ہے۔ ڈرائیورز کے لیے تو پیغام بالکل صاف ہے، قانون پر عمل کریں، ڈرائیونگ کے دوران فون ہاتھ میں نہ لیں، گود میں رکھنا بھی منع ہے، اور سیٹ بیلٹ ہمیشہ اور ٹھیک سے پہنیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے نگرانی کے ذریعے رویے کو بدلنے کے لیے۔ یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ مستقبل میں اس طرح کی ٹیکنالوجیز روڈ سیفٹی کو اور شاید شہری نگرانی کو بھی کس طرح مزید شکل دیتی ہیں۔ اس کے وسیع تر اثرات کیا ہو سکتے ہیں معاشرے پر؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔